نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی چند اہم خصوصیات۔ نماز میں اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، مثلاً ہر مشکل، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، قرض، ہر طرح کی مشکلات میں نماز بہترین مددگار ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ہمیں کوئی مشکل آئے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، ہم نماز پڑھیں، اس کے ذریعے سے مدد چاہیں تو انشاءاللہ کریم غیب سے مدد ہوگی اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا اور رات میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا، اس دوران جب بھوک غلبہ کرتی تو آقائے دو جہاں سرور کائنات تمام عالموں کے بادشاہ مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، آپ اس سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اسی چہیتے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے بیٹے کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، یہاں تک کہ لوگ اسے دفن کر کے جب واپس آئے تب آپ نے سلام پھیرا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ مشہور ولی اللہ حضرت علی سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجیے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابوالحسن جلدی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ پھر ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر تشریف لائیے، گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے، ہمیں نماز سے راحت ملتی ہے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع یعنی پورا کرنے والی ہے، جس کی برکت سے رنج و غم سے راحت و سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کتابوں میں ہے، جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی اندھیرا چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے میگھ یعنی بارش برسے یا بکثرت اولے پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تاریں ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشت ناک امر یعنی خوفناک معاملہ پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہمیں اللہ پاک نماز کا شوق ذوق عطا فرمائے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔